ایسی محفل میں جب ہم آئیں تو ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آقا کی محبت جو اللہ نے بھی مطالبہ کیا ہے، النبی اولا، اور حضور نے بھی فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، یہ تو ایک مشن ہے جسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس کے حصول کا ذریعہ اور طریقہ کار کیا ممکن ہے؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ نعت رسول مقبول پڑھنا اور سننا حضور کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان میں ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو سنتے ہیں، تمہارا دل محبت محبوب میں مچلتا ہے اور شوق دیدار کو بھرتا ہے، اور یہی اللہ اس کے رسول کا ہماری طرف سے مقصود ہے۔ وہی ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبتیں پیدا ہو۔ اچھا، نعت کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ نعت خلاف شرع نہ ہو، نعت کے اندر ایک شعر بھی خلاف شرع اور بد عقیدگی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ نعت اور نہیں تو کم از کم کسی مشہور گانے کی طرز پر تو نہ ہونا، اور نعت میں دھوکہ نہ دیا گیا ہو کہ لیبل اور ٹھپا اوپر نعت کا ہو اور نعت کے اندر شعر اپنی پسند کی منقبتوں کے ہوں۔ ابھی آپ نے منقبتیں دو پڑھی شعر نعت کے اندر، صدیق اکبر کا بھی ذکر کیا، مرتضیٰ کریم کا بھی ذکر کیا، بات چل گئی۔ ویسے بہتر ہوتا ہے کہ نعت کو نعت ہی رہنے دیا جائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجے کھمبے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہونا ہے تو کم از کم انہوں نے جس طرح اعتدال کے ساتھ پڑھا ٹھیک۔ اب پہلے صدیق اکبر کی منقبت میں ایک شعر تھا، پھر مرتضیٰ کریم کی منقبت میں ایک شعر، پھر مجال ہے کسی کو مرتضیٰ کریم کی منقبت اب چبھے، اس کا مطلب ہے کہ سننے والے تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، لیکن میں اپریشیٹ اس چیز کو کر رہا ہوں کہ نعت کو نعت ہی رہنے دیا جائے، اور اگر نعت ہو ہی نہیں، ہو ہی کوئی غزل، تو پھر آج کل یہ تماشا بھی، غزلیں بھی نعت کے طور پر پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ اس قسم کے کلام کہیں اپنے علیحدہ کمرے میں پڑھ لیا کرو اگر زیادہ شوق ہے تو، لیکن ان کو نعت بنا کے اسٹیج پر تو کم از کم نہ پڑھا کرو۔ وہ کسی شاعر کا کوئی نام ہے، وہ اپنا نام لے کے کہتا ہے کہ تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، سجدوں سے ہمیں مطلب کعبہ ہو کے بت خانہ۔ اب یہ نعت ہے، یہ آخری شعر ہے، یہ بڑا مشہور وزن ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ آخری شعر وہ گول کر کے باقی سناتے ہیں، لیکن ہے یہ کیا؟ غزل ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی فلمی دھمال ہو تو پھر نام کیا ہے؟ فلمی دھمال۔ پڑھی کہاں جا رہی ہے؟ ممبر پر، استغفر اللہ، اور وہ گائی کس نے ہے؟ کسی عورت نے فلم میں ڈانس کرتے ہوئے گائی ہے، اور یہ سٹیج پر ممبر رسول پر کھڑا ہو کر باوضو ہو کر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم اگر ٹوکیں تو ہم ہی گناہ گار ہیں یا ہمارے ساتھ بھی کوئی رعایت کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ باوجود اس کے ہاتھ بات کر کے کھڑے، حضور ہمیں گناہ گار نہ کریں، کچھ حیا فرمائیں۔ کیا یہ طریقہ ہے؟ اسی طرح نعت کے علاوہ محفل میلاد میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھا دی جائیں تو پھر کیا خیال ہے؟ 10 حدیثیں سنا دو مختصر، حضور کی امت کو حدیث کا ایک پیغام دے کر گھر بھیجو، مزہ ہی آ جائے گا۔ 10 نہیں 5 صحیح، 5 نہیں 3 صحیح، 2 صحیح، 1 صحیح۔ خدا کی عظمت کی قسم، ان لوگوں کے اوٹ پٹانگ شعروں کی نسبت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھا کے واپس کر دیا جائے، تیری ساری کائنات کے شعر ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث دوسری طرف۔ اس طرح ہوگا کیا؟ لوگوں تک علم پھیلے گا۔ آپ اپنی محفلوں میں یہ رنگ اختیار کریں، سنیت کا نقشہ 1 سال کے بعد دیکھ لینا کہ پاکستان کے اندر سنی کس قدر اہل علم بن جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس پر آپ تھوڑی محنت کریں، آپ کو ساتھی مشورے دیں گے، یہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے، یہ 3 حدیثیں میری طرف سے، فوٹو اسٹیٹ کروائیں گے، پیسہ میں دوں گا، کریں گے لوگ کہ نہیں کریں گے؟ اور طرح طرح کے خوبصورت خطوں کے ساتھ، خوش خطیوں اور خوش نویسیوں کے ساتھ اور طرز ہائے تحریر کے ساتھ اس کو لکھ کے تقسیم کریں، بانٹیں، ساتھ ترجمے کریں۔
علم کے حوالے سے سنیت پرواز کرے. یہ ایسے رکھ دیں, آپ کی بڑی مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بس رکھ دیں, تکلف نہ کریں, یا رہنے دیں یا دینے ہیں تو ایسے ہی ایک ہی بار میرے پاس آ کے پیسے رکھ دیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ نعت بھی اچھی چیز. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ نعت اچھی. میں خود نعتیں, میری 8 زبانوں میں نعتیں, 8 زبانوں میں, عربی, فارسی, انگلش, سندھی, پشتو, پنجابی, سرائیکی, ہر زبان میں 8 زبان. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس کو نعتوں سے کوئی پرابلم ہے. یہ بات نہیں ہے. ہمیں نعت لکھنے کے انداز اور پڑھنے کے طریقے یا نعت نہ ہونا اور اس پر نعت کا لیبل لگا دینا, ہمیں اس بات پر تشویش ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. نعت بڑا اچھا موضوع ہے, لیکن ہر کوئی حسان بن ثابت بھی نہیں ہوتا, ہر کوئی احمد رضا خان بھی نہیں ہوتا. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو. نعت بڑی اچھی چیز ہے, اور اس سے بڑھ کر حدیث اچھی چیز ہے, اور حدیث سے بڑھ کر قرآن اور اچھی چیز. کیا قرآن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور شانیں بیان نہیں ہوئی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول نعت نہیں ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نعت کا عروج نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ محبت سے لبریز نہیں ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اس میں محبت نہیں ہے؟ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک محبت نہیں ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سراسر نعت نہیں ہے؟ یا ایھا المزمل کیا ہے؟ یا ایھا المدثر کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کیا ہے؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کیا ہے؟ محبوب تیرے شہر کی قسم, تیرے گلی کے کوچے کی قسم اور تیری جان کی قسم, یہ سب کیا ہے؟ کہاں تک سناتے جائیں؟ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سناتے وقت قرآن پڑھنے میں کیوں پرابلم آتی ہے؟ کیونکہ یہاں پیسے نہیں ملتے. اور افسوس ہے, ہم اپنے ان دوستوں پر بھی افسوس کرتے ہیں کہ جو نعت پر پیسے اچھالتے ہیں لیکن قرآن سن کر پیسے جیب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. اپنے رویے ٹھیک کرو. علم کے دروازے ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر بند کیے ہوئے. مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے, گولڈا شریف میں پڑھاتے تھے. ان سے ایک شاگرد نے کہا, استاد جی تقریر کرنی نہیں آتی. آپ نے کہا تقریر کیسی, کون سی مشکل بات ہے؟ تم حافظ ہو؟ جی استاد جی حافظ ہوں. فرمایا رکوع پڑھو, ترجمہ کرو, تقریر ہو گئی. 2 بار پڑھو, رکوع پڑھو, ترجمہ کرو, تقریر ہو گئی. حقیقت ہے کہ نہیں؟ آپ سوچیں نا, ایک رکوع, اچھا ہفتہ پورا ہوتا ہے جمعہ پڑھانے کے لیے ہمارے پاس, ہفتے میں ایک رکوع کا 2-4 اردو کے 100 کے ترجمے لے کے آسان سا ترجمہ جو ہمارے جٹوں کو سمجھ آ جائے کاغذ پہ لکھ لیں, جمعے کے دن بیٹھ کر سونا رکوع کی تلاوت کریں تو اس کا ترجمہ کریں. اب آپ کو کہیں آج کی تقریر کافی ہے, پیچھے کیا رہ گیا؟ بتاؤں کیا رہ گیا؟ میں بتاتا ہوں کیا رہ گیا. پیچھے رہ گئی سر, تڑکا, مرچ مسالہ, شعر و شاعری, جھوٹے قصے, لطیفے, ہاتھ کھڑے کرو, اچھی آنکھو, ہولی آنکھو, پیچھے یہ رہ جاتا ہے. یہ بچ داخل کر دو تو آج کل کی تقریر بن گئی. یہ سب فضولیات نکال دو تو قرآنی تقریر رہ گئی. سونا اپنے اندر علم کا ذوق پیدا کیجئے. ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور آپ پھر اسی پرانی طرز پر شروع ہو جائیں. آپ سے میں بستہ درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد قرآن, حدیث, اور اگر نعت ہو تو قرآن حدیث کے مطابق بزرگوں کی لکھی ہوئی, ولیوں کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھیں. آج کل کے شاعروں اور فلمی گانے لکھنے والوں کی نعتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بچائے اور مجھے بھی بچائے. ساری زندگی گانے لکھتے رہتے ہیں, غزلیں لکھتے رہتے ہیں, مرتے وقت خیال آتا ہے یار ایک نعت لکھتے ہوں شاید میری بھی بخشش ہو جائے. اللہ کرے تیری بخشش ہو جائے. ہم خوش ہیں گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کرے تیری بخشش ہو جائے. پتہ نہیں ہم کتنے گناہ گار ہیں.
ہم اس قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں اپنے بارے میں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ظاہری رویے پر ہوتا ہے۔